عمران کی لاجک اپنی جگہ پر، مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، یہ جو 24-25 کروڑ ہیں یہ کچھ جانور باندھے ہوئے ہیں تم نے؟ خفیہ کیوں؟ کھل کے بتاؤ لوگوں کو، ایک ڈیبیٹ ہو۔ جانور ہیں 24 کروڑ جن کے مقدر کے ساتھ جب چاہو آپ جیسے چاہو آپ کھیلتے رہو۔ عمران کی اپنی لاجک ہے، میری اپنی لاجک ہے۔ نیکسٹ یہ کہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا آئینی ترمیم کا مقصد صرف مجھے جیل میں رکھنا اور حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے، الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ عوام کو اپنے حقوق اور عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، میں ججز اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو پتہ نہیں دوبارہ، یہ اس کو چھوڑیں آپ، اصل بات یہ ہے خفیہ کیوں؟ مجھے نہیں، عمران کی لاجک اپنی جگہ پر، مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، یہ جو 24-25 کروڑ ہیں یہ کچھ جانور باندھے ہوئے ہیں تم نے؟ خفیہ کیوں؟ کھل کے بتاؤ لوگوں کو، ایک ڈیبیٹ ہو۔ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ووٹر سے ووٹ تو تم نے سریعام لینا ہے، کانفیڈنس میں ان کو کیوں نہیں لینا؟ جانور ہیں 24 کروڑ جن کے مقدر کے ساتھ جب چاہو آپ جیسے چاہو آپ کھیلتے رہو۔ اس لیے یہ خوف زدہ ہے کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا، رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو عمران کی اپنی لاجک ہے، میری اپنی لاجک ہے۔ چھپا کے خفیہ رات واردات سودے بازی فلانا کر کے رہے ہو، ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ فال آف ڈھاکہ کے بعد بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو خدا کی پناہ اندازہ لگائیں، یہ ریفارمز کے نام پہ، ریفارمز اور خفیہ رات کے اندھیرے میں چالاکی، راتوں کے اندھیروں میں جرائم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ یہ آئینی ترامیم اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، دعا کریں یہ بیڑا غرق رہے۔ ہم ایک باشعور قوم ہوتے تو اس طرح کی بات پہ ہی طوفان کھڑا ہو جاتا۔ تو یہ جتنی آج تک ترامیم ہوئی، آئین بذات خود یاد رکھیں، اس میں جہاں جہاں بھی عوام کے حقوق کی بات ہے، ان کی فلاح و بہبود کی، ان کی خوشحالی کی، ان کی عزت نفس کی، اس پہ آج تک کسی نے تھوکا بھی نہیں۔ یہ وہ ترامیم کرتے ہیں، یہ پورے کا پورا آئین بیسیکلی۔ اور یہاں مجھے ضیاء الحق یاد آتا ہے، ایک ایسا آدمی، میں نفرت کرنے والا آدمی نہیں ہوں، ضیاء الحق از the only man I hate۔ یزید کے بعد اگر کوئی قابل نفرت آدمی ہے وہ ضیاء الحق ہے، لیکن ایک سچ بولا اس نے اپنے پورے اقتدار میں کہ پاکستانی آئین ہے کیا؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتڑا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کا سچ تھا۔ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ایک عجیب رواج، جمہوریت جمہوریت تو ہے کہاں؟ کوئی مجھے بتائے 77 ایئرس، 77 سال ہو گئے اس ملک کو بنے اور قرضوں کی دلدل میں غرق ہوئے۔ 4-5 شہروں میں جو پچھلے سال 1.5-2 سال میں بڑے کرائم ہوئے ہیں، قتل، کسی نے گاڑی میں رون دیا، کسی نے کانسٹیبل کو کوئٹہ میں فلانا، کوئی نتیجہ نکلا؟ آئین کس بات کا آئین؟ اچھا، یہ جو ترمیمیں کرتے ہیں، آئین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، اوریجنل آئین اور ترمیموں والا سب کچھ مخصوص لوگوں کے مفاد میں ہوتا ہے۔ آئین عوام کے حقوق کے بارے میں، ان کی بہبود کے بارے میں، ان کی فلاح کے بارے میں، بچوں کی تعلیم کے بارے میں، پاکستانی عوام کی عزت نفس کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے اس پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں۔ اور رات کے اندھیرے میں کیا واردات کر رہے ہیں۔ اور پہلی بار میں نے واک پہ لوگوں کو مولانا فضل الرحمان کی، ان کی اب جو اپنی کانسٹیٹوینسی ہے، فالوئنگ ہے وہاں، ڈیفینیٹلی ان کی ہے، لیکن میں نے پنجاب میں پہلی بار، وہ بھی لاہور میں ملتا ملاتا نہیں ہوں لوگوں سے، میں سوشلائز نہیں کرتا، واک کے لیے جاتا ہوں، وہاں لوگوں نے اتنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان سے، یہی اچھا اب یہ
انہوں نے اس معاملے میں گھاس نہیں ڈالی. اب مجھے نہیں پتا کہ جینولی نہیں ڈالی یا جو کچھ انہوں نے ان سے مانگا ہے انہوں نے کچھ دیا ہے نہیں دیا یا پورا نہیں ان کا پیکج کیا ہے میں نہیں جانتا. لیکن ایک بات پکی ہے, یہ بد سے بدتر کی طرف ایک قدم ہے. یہ یاد رکھیں, جو کچھ خفیہ رکھا جا رہا ہے, جو چھپا کے کیا جائے وہ جرم ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے. پاکستانی عوام کو کانفیڈنس ملو, اس ملک میں جنریٹ کرو ڈیبیٹ, اس ملک کے انٹلیکچوئلز کو کہو کہ اس پہ اپنی رائے دیں. تم کیا آئینی. اور یاد رکھیں, میری دعا ہے کہ اللہ پاک کچھ لوگوں کی ہوس اقتدار اور گھٹیا اناج سے اس ملک کی بقا کو محفوظ رکھے. پہلے بھی ایک کھلواڑ ہو چکا ہے, اللہ نہ کرے دوبارہ. آئینی ترامیم کے ترمیم وغیرہ جو بھی ہے اس کے پاس نہ ہونے پہ فیصل وابڈا نے حکومت کو نااہل اور نکمہ قرار دیا. یہ نااہلی اور نکمی یہ عوام کی خوش قسمتی ہے. کل یہ وارداتی ہے کامیاب ہو جائیں. اور مجھے سوال پوچھا عائشہ بخش نے کہ جی یہ خفیہ, تو میں نے کہا خفیہ تو غلاظت ہوتی ہے. چھپاتا تو آدمی دو ہی چیزیں چھپاتا ہے, ایک جرم اور ایک گناہ, ورنہ کیا ضرورت ہے. یہ حکومت, یہ لوگوں نے ان کو ویسے ہی مسترد کیا ہے. نون لیگ کا وجود مٹ چکا ہے, یہ مکمل طور پہ فارغ ہو جائیں گے اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ واردات. تو اس کی ریپرکیشنز اتنی خوفناک ہیں جن کا میں ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا. بہرحال, اور رات کے اندھیرے میں کیا واردات کر رہے ہیں. اور پہلی بار میں نے واک پہ لوگوں کو مولانا فضل الرحمان کی, ان کی اب جو اپنی کانسٹیٹوینسی ہے فالوئنگ ہے وہاں ڈیفینیٹلی ان کی ہے, لیکن میں نے پنجاب میں پہلی بار, وہ بھی لاہور میں ملاتا نہیں ہوں لوگوں سے, میں سوشلائز نہیں کرتا, واک کے لیے جاتا ہوں. وہاں لوگوں نے اتنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان سے, یہی اچھا. اب یہ انہوں نے اس معاملے میں گھاس نہیں ڈالی. اب مجھے نہیں پتا کہ جینولی نہیں ڈالی یا جو کچھ انہوں نے ان سے مانگا ہے انہوں نے کچھ دیا ہے نہیں دیا یا پورا نہیں ان کا پیکج کیا ہے میں نہیں جانتا. لیکن ایک بات پکی ہے, یہ بد سے بدتر کی طرف ایک قدم ہے. یہ یاد رکھیں, جو کچھ خفیہ رکھا جا رہا ہے, جو چھپا کے کیا جائے وہ جرم ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے. پاکستانی عوام کو کانفیڈنس ملو, اس ملک میں جنریٹ کرو ڈیبیٹ, اس ملک کے انٹلیکچوئلز کو کہو کہ اس پہ اپنی رائے دیں. تم کیا آئینی. اور یاد رکھیں, میری دعا ہے کہ اللہ پاک کچھ لوگوں کی ہوس اقتدار اور گھٹیا اناج سے اس ملک کی بقا کو محفوظ رکھے. پہلے بھی ایک کھلواڑ ہو چکا ہے, اللہ نہ کرے دوبارہ. آئینی ترامیم کے ترمیم وغیرہ جو بھی ہے اس کے پاس نہ ہونے پہ فیصل وابڈا نے حکومت کو نااہل اور نکمہ قرار دیا. یہ نااہلی اور نکمی یہ عوام کی خوش قسمتی ہے. کل یہ وارداتی ہے کامیاب ہو جائیں. اور مجھے سوال پوچھا عائشہ بخش نے کہ جی یہ خفیہ, تو میں نے کہا خفیہ تو غلاظت ہوتی ہے. چھپاتا تو آدمی دو ہی چیزیں چھپاتا ہے, ایک جرم اور ایک گناہ, ورنہ کیا ضرورت ہے. یہ حکومت, یہ لوگوں نے ان کو ویسے ہی مسترد کیا ہے. نون لیگ کا وجود مٹ چکا ہے, یہ مکمل طور پہ فارغ ہو جائیں گے اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ واردات. تو اس کی ریپرکیشنز اتنی خوفناک ہیں جن کا میں ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا. بہرحال